اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا سے جانا ہے اور اپنا جو اس کا ٹھکانہ ہے حیات برزخی کا اس میں پہنچنا ہے، لیکن موت کا ہر ایک مذہب کے اندر اپنا ایک تصور ہے۔ جس طرح دین اسلام باقی تمام تصورات اور کنسپشنز میں ایک برتری رکھتا ہے دیگر مذاہب پہ کہ اس نے آ کے صحیح تصور ہر چیز کا پیش کیا، اسی طرح موت کا بھی صحیح تصور دین نے پیش کیا۔ آپ دیکھیں دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے جو کمپیریٹیو اسٹڈیز یا تقابل ادیان کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ اگر یہودیت کے اندر موت کا دیکھیں کہ ان کے ہاں کیا تصور ہو گیا، اسی طرح ہندوازم جو ہے وہ ان کے ہاں تناسخ کا نظریہ ہے، اور تناسخ کا معنی یہ ہے کہ جب آپ مرتے ہیں تو مر کے آپ کی روح یہیں بھٹکتی رہتی ہے اور کسی نئے جنم میں آپ چلے جاتے ہیں۔ ممکن ہے پہلے جنم میں انسان سے دوسرے میں حیوان ہو کے پیدا ہو جائے، تو وہی روح آپ کی آگے کہیں نہیں جاتی بلکہ اسی دنیا میں مختلف جنم اختیار کرتی رہتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے۔ جو آج کل کے یعنی یہودی ویسے تو ایک آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، لیکن وہ مسخ اس کی تعلیمات پر دی نہیں، اور آج کل کے یہودی کہتے ہیں موت ایک اندھے کنویں کا نام ہے، جو اس میں گر گیا پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر کوئی موت کو اندھا کنواں کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اگلے جنم میں آپ کی روح بھٹک کے پھر کسی اور شکل میں ظاہر ہو جائے، کوئی موت کو ایک بند دروازہ تصور کرتا ہے کہ جب اس کے پار روح چلی گئی پھر اس کی کوئی خبر نہیں آئے۔ لیکن اسلام میں آئیے دین سے پوچھتے ہیں کہ موت کا تصور دین نے کیا دیا، تو حضور کی حدیث پاک قرآن نے جو کہا نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ جانا کیسے ہے، کیا اس کی کوئی خبر نہیں پھر رہے گی؟ نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت عدم محض کا نام نہیں ہے، موت اندھے کنویں میں گرنے کا نام نہیں ہے، موت بے نشان ہو جانے کا اور مٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ فرمایا موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، سرکار کی حدیث، یہ بچھڑے ہوئے کو اپنے حبیب سے ملا دیتی ہے۔ جس نے سرکار سے محبت کی صحیح معنی میں، تو وہ تو چاہتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں دیدار میسر ہے۔ سبحان اللہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ تو موت ہمارے ہاں یہ عدم محض کا نام نہیں ہے، بلکہ حیات برزخی میں انسان چلا جاتا ہے، پھر عمل اچھے ہیں تو جنت وہیں پہ ایک کھڑکی قبر میں کھول دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کو فجر کی نماز کے اندر وہ جو ابو لولو فیروز نامی شخص تھا اس نے خنجر مارا، آپ زخمی ہوئے، 3 دن تک آپ زخمی حالت میں اپنے گھر میں رہے اور آپ کی انتڑیوں سے خون رس رہا تھا اور دوائیاں استعمال کی جا رہی تھی، لیکن کوئی جب امید باقی نہ رہی تو سارے آپ کے گھر والے اور صحابہ رونے لگے کہ اب آپ جا رہے ہیں دنیا سے۔ آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ فزت برب الکعبہ، فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم عمر کامیاب ہو کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جب زندگی اچھی گزاری ہے تو مومن موت سے ڈرتا نہیں، بلکہ وہ خوشی سے اسے گلے لگاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی جب وصال ہوا تو آپ راستے میں شام کی طرف جا رہے تھے، بیوی آپ کے ساتھ تھی، سفر میں تھے، اور کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، یہ غالباً ٹرپ ہو گئے، اور کوئی بندہ نہیں تھا، اکیلے آپ جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو جب وہ آخری گھڑیاں آئیں اور وہ نزع کا عالم طاری ہونا شروع ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہے وہ رونے لگی اور کہنے لگی واہ کربا، ہائے کتنے کرم کا عالم ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہماری جان نکل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں، اور آپ اس صحرا میں جان دے رہے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ نہ کہو واہ کربا، بلکہ یہ کہو واہ فرحا، یہ کتنی خوشی کا دن ہے کہ ابھی میری روح اس قفس انصری سے پرواز کرے گی اور آب کوثر پہ میرے آقا جان لے کے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ موت کا تصور ہمارے ہاں، ہمارے صحابہ اور اسلاف کے ہاں، کہ اگر زندگی اچھی گزاری ہے تو یہ موت ہی آپ کے لیے حیات جاوداں کا پیغام بننے والی ہے۔ تو اسی حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر کے مہینے میں آپ کی بیماری شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیں تو 10 ہجری تھا، سن 10 ہجری تھا،
جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زندگی کا تقریباً آخری سال بنتا ہے مدینہ پاک میں، تو آپ بیمار، تھوڑی بیماری آپ نے محسوس کی، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں حج کے لیے جاؤں. تو مدینہ پاک میں اعلان کروا دیا. پہلے آپ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن اس سال اعلان کروا دیا، فرمایا کہ اس سال میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے چلے. سب کو دعوت دی. جب آپ نے دعوت دی تو پھر کون رہتا تھا ارد گرد اور مدینہ پاک کے لوگوں کو جس کو پتا چلا خوشی سے نڈال ہو گیا، اپنے آقا کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں. حضور میرے کارواں ہوں گے، حضور اس قافلے کے صدر ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ تو سارے تیار ہوئے، حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں 1,00,000 صحابی. کتنے؟ 1,00,000 صحابی حج کے لیے تیار. اور 5 ذی القعدہ تھا، یہ ذی الحج سے جو پہلے کا مہینہ ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ صبح چلیں گے، اور 6 ذی القعدہ کو یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوتا ہے. سرکار آگے آگے اور خوشی سے چہرہ تمتما رہا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدایں لگا رہے ہیں. اور سارے 1,00,000 صحابہ ساتھ ہیں. کافی سفر کرتے ہوئے جو مدینہ سے باہر ذوالحلیفہ کا مقام ہے، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، مدینہ سے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہنچے. تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچ کے سرکار نے رات کا پڑاؤ کیا. آپ نے وہاں رات قیام فرمایا، اور اس ذوالحلیفہ نامی مقام پہ سرکار دو عالم جب رات کو ٹھہرے اور لوگ شامل ہوتے گئے، بڑھتے گئے لوگ، یہاں تک کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ سے مکہ کی طرف چلے تو وہ جو 1,00,000 مدینے سے چلے تھے وہ بڑھ کے 1,24,000 ہو گئے. 1,24,000 صحابہ کا گروہ ہے جو حج کے لیے سرکار کے ساتھ جا رہا ہے. اور یہی وہ سفر تھا جس سفر کے دوران حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے، راستے میں حضور نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک وہ یہ جو کتیا ہوتی ہے اس نے بچے دے رکھے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے قافلے کو حکم دیا، پورے قافلے کو فرمایا کہ راستہ اپنا پھیر لو، یہ آرام کر رہی ہے. اور محمد کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں پہ کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ آرام کر رہا ہو اسے تکلیف پہنچائی جائے. پورے کے پورے قافلے کا منہ پھیر دیا، راستہ تبدیل. سبحان اللہ. آج جو لوگ اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ اسلام شدت پسند کا دین ہے یا اسلام ایکسٹریمزم کا دین ہے، حضور کی تعلیمات تو دیکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کا رخ موڑ دیا، فرمایا کہ ایک وہ جو جانور ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ آرام کر رہا ہے اور ہم اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالیں. بڑے جو ہے وہ ایمان افروز واقعات راستے میں ہوئے. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ لے کے آپ مکہ شریف پہنچے، اور جب مکہ پہنچے تو انہی دنوں میں سرکار نے اشارے دینے شروع کر دیے. بات ایسی آپ فرماتے کوئی جس سے یہ اشارہ ملتا اور سمجھنے والے سمجھ جاتے کہ اب سرکار کی جدائی کا وقت آنے والا ہے، اب حضور جانے والے ہیں. ایسی باتیں سرکار ارشاد فرماتے. جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ نے طواف کیا، اور طواف کے دوران آپ کے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے اور خانہ کعبہ کو دیکھ کے دعا مانگ رہے تھے، اے کعبہ اللہ تعالیٰ تیری عزتوں میں اور اضافہ فرمائے. سبحان اللہ. اے کعبہ اللہ تیری حرمت میں اور اضافہ فرمائے. یعنی جب حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے، راوی کہتے ہیں کہ حضور کے ارد گرد جس طرف تک نگاہ جاتی تھی لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا. 1,24,000 کو تھوڑے سے تعداد ہو اس دور میں، یہ کوئی تھوڑا سا عدد نہیں ہے. کہتے ہیں جس طرف نظر جاتی لوگوں کا ہجوم نظر آتا. اور خاص طور پہ جب سرکار کسی ٹیلے پہ بلند جگہ پہ چڑھتے اور حضور جب لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے اور وہ صدا گونجتی ہوئی تمام 1,24,000 صحابہ میں گونجتی تو یوں محسوس ہوتا کہ پوری زمین کانپ رہی ہے. اس طرح یہ قافلہ چلا اور حضور نے طواف کیا. اور طواف کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں یہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے اور اس کی فتوحات آئیں تو اس وقت یا رسول اللہ، اے میرے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح اور استغفار کریں. جب یہ نازل ہوئی نا تو سارے صحابہ خوش ہوئے کہ یہ مدد اور نصرت کی بات ہو رہی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی طرف سے فتح کی بات ہو رہی ہے. سارے صحابہ خوش تھے، لیکن ایک کونے میں لوگوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ خوشی کا موقع باقی سب آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل میں تو یہ اشارے ہیں کہ میرے مدنی حضور اب اس دنیا سے جا رہے ہیں. یہ اشارہ ہے
کہ سرکار کو فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت پہنچ جائے تو اس کے بعد آپ تسبیح اور استغفار کریں، آپ کی ڈیوٹی مکمل ہو چکی ہے۔ تو جب کسی کی ڈیوٹی مکمل ہو جائے پھر وہ جاتا ہے، تو یہ تو حضور کے جانے کا اشارہ ہے۔ آپ رو رہے تھے، جو رمز آشنا لوگ تھے ان کو پتہ چل رہا تھا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد آپ وہاں سے رات کو مینا میں تشریف لے گئے اور حضور صفا اور مروہ کی سعی کی، اس کے بعد آپ مینا تشریف لے گئے اور حج کے یہ تمام مناسک ادا فرمائے۔ صبح عرفات کے میدان میں پہنچے اور وہ آخری خطبہ دیا جسے خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں، یہ مشہور ہے اور یہ ایسا عظیم چارٹر ہے اسلام کا، اتنا عظیم خطبہ ہے کہ آج تک یہ UNO اور بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں حقوق کی بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے غلامی ختم کرنے کی بات کی ہے، لیکن جتنے حقوق آج سے 1500 سال پہلے سرکار اس خطبے میں عطا فرما گئے تھے، آج تک دنیا کا کوئی چارٹر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ جتنی عظمتیں ہوں اب حضور نے اسی میں تو فرما دیا تھا، فرمایا تھا لا فرق لعجمی علی عربی ولا لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔ فرمایا لوگوں آج کے بعد کسی اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، میں ختم کرتا ہوں، فضیلت اسی کو ہے جس کے اندر تقوی موجود ہے۔ وہ تقوی اگر بلال میں ہوگا میں اسے ہی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں بہت سی باتیں سرکار نے فرمایا میں سود ختم کرتا ہوں، غلامی ختم کرنے کا اعلان۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے آخر میں، جو میرے موضوع کے متعلق ہے میں وہ عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے آخر میں فرمایا الا بلغت، کہ کیا میں نے اپنا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے صحابہ یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ادیتا و نصحتا و بلغتا، یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا بھی دیا، ہمارے ساتھ خیر خواہی بھی کی اور ہمیں اللہ کا راستہ بتا دیا۔ جب حضور نے یہ سنا تو پھر آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کی یا اللہ گواہ رہنا، یہ کہہ رہے ہیں پہنچا دیا، تو بھی گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت اب صحابہ کرام جب سرکار کی یہ بولی سن رہے، پہلی دفعہ سن رہے تھے، ان کو کھٹکا کہ حضور اب اس پہلے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ کیا میں نے پہنچا دیا، اب حضور کہہ رہے ہیں میں نے پہنچا دیا اور اللہ کو بھی گواہ بنا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اب یہ اشارے اور ہیں، اب یہ جدائی کی بات ہے اور سرکار ظاہری پردہ فرمانے والے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ، اور اس خطبے کی ایک عجیب بات یہ بھی تھی، راوی لکھتے ہیں اس دور میں نہ یہ مائکرو فون تھا، کوئی یہ چیزیں نہیں تھی، 1,24,000 کا مجمع ہے اور سرکار میدان عرفات کی اس چوٹی پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے تھے، لیکن گفتگو 100 بندے تک پہنچے، 1000 تک پہنچے، لیکن 1,24,000 کے مجمع میں جس طرح پہلا بندہ سن رہا تھا اسی طرح آخری سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ سب کو ایک جیسی آواز سرکار دوارا، اور ہوا کو حکم تھا، ہوا اپنے دوش پہ سرکار کی پیغام نقل کر کے ہر صحابی تک پہنچا رہے تھے۔ اور پھر حضور نے خطبے کے آخر میں فرمایا اے لوگوں گواہ رہنا، جس نے یہاں میری بات سنی ہے وہ جو غائب ہے فل یبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ غائب کو میرا پیغام پہنچا دے۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر حضور نے یہ خوشخبری دی، کیا خوشخبری دی؟ بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا نذر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْ مِنْ سَامِعٍ۔ حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جو میرا پیغام آگے پہنچائے گا نا، تم میں سے سن کے آگے پہنچائے گا، پھر اس سے سننے والا آگے پہنچائے گا اور قیامت تک میرے لوگ میری باتیں نقل کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ جو میرا کلام اور میری حدیث نقل کرے گا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نے خوشخبری سنائی ہے، جو سرکار کی حدیث آپ سن کے آگے پہنچائیں گے تو سرکار کی خوشخبری کیا ہے کہ بوڑھے بھی آپ ہو جائیں گے، عمر دراز بھی ہو جائیں گے۔ آپ محدثین کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، وہ 80-100 سال کو پہنچ جاتے ہیں، چہرے پہ جھری بھی نہیں پڑتی، ایسے چہرہ تر و تازہ رہتا ہے پھول کی طرح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کی خوشخبری ان کو ملی ہے، یہ دعا ملی ہے کہ وہ حضور کی حدیث سنتے ہیں اور آگے نقل کرتے ہیں، اگلی نسلوں کو سرکار کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور سرکار نے دعا دی ہے یا اللہ جو میرا پیغام آگے دے تو اس کا چہرہ تر و تازہ رکھ۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے یہ دعا دی۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صبح وہاں سے میدان عرفات سے نکلے اور جہاں رمی الجمرات ہوتا ہے، کنکریاں مارنے کی جگہ، وہاں تشریف لائے، کنکریاں ماری۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ بلایا جائے۔
حضرت علی حاضر ہوئے. آپ کو خصوصی طور پہ اس حج کے لیے سرکار نے یمن سے بلایا تھا. وہ یمن کے ان کو والی بنا کے بھیجا گیا تھا نا, تو وہاں سے پیغام بھیج کے بلا لیا تھا. حضرت علی حاضر ہوئے, فرمایا کہ قربانی کے میں نے قربانیاں کرنی. کیا فرمایا؟ میں نے یہ نہیں کہا قربانی کر, قربانیاں کرنی ہیں. حالانکہ حاجی پہ تو صرف ایک قربانی ہوتی ہے. حضرت علی بھی راز جانتے تھے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ, یمن سے 100 اونٹ لے کے حاضر ہوا. 100 اونٹ حضرت علی لائے تھے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے آؤ, اور حضور نے چھری منگائی. اب آپ کو پتا ہے کہ اونٹ کی قربانی کرنا کتنا مشکل ہے, یہ کوئی آسان تھا. یہاں اگر کسی نے اونٹ قربانی ہوتا دیکھا ہو تو وہ جانتا ہے, کبھی کبھی وہ قربان ہوتے ہوتے دوڑ جاتا ہے اور پھر 3 گھنٹے تک ہاتھ میں نہیں آتا. بڑا مشکل کام ہے. بڑے جان جو ہے وہ کئی لوگ مل کے ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں. اب سرکار فرما رہے ہیں میں نے اونٹ ذبح کر اور چھری پکڑ لی. اب یہ حدیث کے صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھری پکڑی, صحابہ کرام آگے آنے لگے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ سارے, کسی کی ضرورت نہیں. اور سرکار خود کھڑے ہو گئے اور پھر اونٹوں کی طرف اشارہ کیا. فرمایا 10 اونٹوں کی قطار لاؤ میرے سامنے. اگر ٹھیک, پہلے 10 اور پھر 10. اب پہلے 10 اونٹ لائے گئے, ایک بھی نہیں 10 لائے گئے. یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو ہے وہ عزت اور کرامت اور معجزہ دیکھیں. 10 اونٹ جب آ گئے, سرکار نے چھری فضا میں بلند کی. راوی کہتے ہیں وہ 10 کے 10 اونٹ دوڑ کے حضور کے قدموں میں آئے اور سب نے سر نیچے رکھ لیا اور سارے حضور کے قدموں کے ساتھ لپٹتے تھے کہ حضور پہلے مجھے ذبح کریں. دوسرا کہتا پہلے مجھے ذبح کریں. اور ایک عجیب منظر عاشقوں نے دیکھا. یہ کیسا عجیب منظر تھا, دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب روحانی منظر کہ اونٹ خود ذبح ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہر ایک کہتا ہے نہیں سرکار پہلے, یعنی یار کا ہاتھ ہو اور چھری حضور کے ہاتھ میں ہو تو عاشق دیکھ رہا ہو سرکار کو اور پھر ذبح ہو رہا ہو, تو یہ تو اونٹ بھی قربان ہو رہے ہیں. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو. جب وہ سرکار کو دیکھ رہے ہوں گے اور صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے, ذرا تصور کریں, صحابہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اونٹ کس طرح سرکار پہ فدا ہو رہے ہیں. اب حضور وہ 10 آ رہے ہیں اور سرکار اپنے ہاتھوں سے اونٹ ذبح کر رہے ہیں. 10 اونٹ ذبح کیے, پھر 10 لائے گئے, ان کو بھی ذبح کیا, پھر اور 10 لائے گئے, حتیٰ کہ 60 اونٹ سرکار ذبح کر چکے اپنے ہاتھوں سے ایک وقت میں 60. اور جب 60 پورے ہو گئے نا, پھر حضور نے پہلے کہتے تھے 10 لاؤ 10 لاؤ, اور جب 60 پورے ہو گئے اب حضور نے فرمایا 3 اور لاؤ. کتنے؟ 3. اب صحابی پریشان کہ یہ پہلے 10 منگا رہے ہیں, اب 3 اور منگائے. وہ 3 منگا کے ذبح کیے, کتنے ہو گئے؟ 63. تو یہ گویا اشارہ تھا کہ 63 سال کی عمر, اور سرکار کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہوئے. گویا سرکار اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے یا اللہ میں نے تیری ڈیوٹی کی ہے, تیری نوکری کی ہے, تیرا پیغام پہنچایا ہے, میرے ہر سال کے بدلے یہ ایک اونٹ قبول فرما دے. اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کی طرف سے یہ ایک دم اور قربانی دے رہا ہوں. 63 اونٹ جب ذبح ہو چکے, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, فرمایا باقی 100 اب آپ پورے کر. باقی جو 37 اونٹ تھے وہ حضرت علی نے ذبح کیے. یہ اونٹ ذبح ہو چکے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہے قربانی کے بعد حج میں یہ حلق کروانا ہوتا ہے, تو حلق کے لیے سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا انتخاب کیا, انہیں بلایا, صحابی اور بیٹھ گئے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آگے کر دیا کہ آپ حلق کریں. اب سارے صحابہ, وہ تو 1,24,000 کا مجمع تھا, اور ادھر ادھر سے دیکھ رہے تھے کہ سرکار حلق کروا رہے ہیں. وہ تو ایک حضور کی ادا دیکھتے تھے کہ سرکار کس طرح حج کر رہے ہیں. اب یہ منظر بھی عجیب تھا. راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے جب آدھا سر اپنا حلق کروا لیا نا, تو حضور نے فرمایا آپ ٹھہر جاؤ. اور وہ بال سارے نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے, وہ ایک چادر میں جمع کر لیے تھے. سرکار نے فرمایا یہ جو میرے غلام کھڑے ہیں نا, ان سب کے اندر میرے یہ بال تقسیم کر. سبحان اللہ. خود حضور حکم دے رہے ہیں میرے یہ بال لے کے میرے ان غلاموں میں تقسیم کر دیے جائیں. اب ایک عجیب منظر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بال لے کے چلے ہیں, اور ایک روایت میں حضرت ابو طلحہ, اور حضرت جب آدھا سر جو ہے وہ باقی سارے صحابہ میں تقسیم کروایا. اور یہ ابو طلحہ ان کا عجیب قصہ تھا. یہ جب گھر سے حج کے لیے آنے لگے تھے نا, تو ان کی بیوی نے کہا تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہو, میری یہ خواہش ہے کہ جب واپس آؤ نا, میرے نبی کے 1 یا 2 بال اپنے ساتھ لے کے آنا. بیوی نے ان کو کہا تھا. اب یہ خاموش کھڑے ہیں کہ میں نے بولنا نہیں,
سرکار نے آدھا سر الگ کروایا اور صحابہ میں تقسیم کر دیا، اور باقی آدھا جو سر تھا نا اس کے جب بال اتر گئے فرمایا ابو طلحہ کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ حضرت ابو طلحہ کو بلایا اور بلا کے کہا یہ باقی سارے بال تجھے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دل کی بات جان لی اور سارے بال حضرت ابو طلحہ کو دے دیے۔ اور صحابہ میں جب یہ بال تقسیم ہو رہے تھے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ایک بال مجھے دے، 1,24,000 صحابی اور ٹوٹ رہے تھے وہ تبرک لینے کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی بڑا پیر ہو، کوئی بڑا شیخ ہو، کوئی بڑا اسکالر ہو، کوئی بڑا فلاسفر ہو، لوگ جس سے محبت بھی کرتے ہوں، کیا کسی کا بال جو ہے اس کو تبرک کے لیے لینا جائز ہے؟ بولیے، جائز نہیں ہے۔ اور کسی کا بال لینا جائز، یہ مکروہ ہے۔ فقہ حنفی اور تمام جو فقہ ہے ان کے اندر بال لینا مکروہ ہے، آپ نہیں لے سکتے۔ حتیٰ کہ بال اگر کھانے کے ساتھ منہ میں چلا گیا آپ کے، ممکن ہے آپ کہہ بھی کر دیں اور اس لقمے کو نکال دیں کہ یہ بال ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اسی مسئلے کو سوچ لیں تو مسئلہ حل ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں اور سرکار خود تقسیم کروا رہے ہیں اور صحابی بھی لینے کے لیے جان قربان کر رہے ہیں۔ اور جب بال لے لیے، اور یہ احادیث پاک ہیں کہ انہوں نے فائدہ کتنا دیا۔ حضرت ام سلمہ جو سرکار کی زوجہ ہے، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے بال کا ایک گچھا تھا چھوٹا سا، اس کو انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا سرکار کے وصال کے بعد۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مستند ترین روایت ہے۔ وہ جو بال تھے، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تو وہ کوئی گولیاں یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے دوائی لینے کے لیے اس دور میں، وہ سیدھے چلے جاتے حضرت ام سلمہ کے پاس۔ حضرت ام سلمہ پانی کا ایک برتن لاتی، اس میں سرکار کے بال ڈبو کے نکال لیتی اور کہتی یہ پانی پی لو۔ وہ بیمار پانی پیتا، بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کے بالوں کی برکت ہے۔ وصال کے بعد حضرت ام سلمہ نے یہ کافی عرصے تک کئی بیماروں کا علاج وہ کر رہی تھی۔ اور حضور کے ایک صحابی ہیں، جب وصال ہونے لگا نا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے وصیت کی۔ وصیت کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو ایسے کرنا کہ جب مجھے غسل دے لینا، میرے پاس حضور کے کچھ ناخن ہیں، محبت دیکھیں، حضور کے کچھ ناخن ہیں، وہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں میرے پاس، وہ میرے منہ پہ اور میرے اس ماتھے پہ رکھ دینا، اور پھر مجھے کفن دینا اور پھر دفن کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اسی دن کے لیے یہ دولت اور پونجی بچا کے رکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث کے لفظ ہے ان نفع شیء فہذا ینفع، فرمایا مجھے اور کسی عمل سے تو کوئی امید نہیں کہ نفع دے گا، اور کسی روزے اور نماز سے امید نہیں کہ نفع دے گی، کیونکہ میرے عمل میں ریاکاری اور پتہ نہیں کیا کیا شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ایک امید ہے کہ کوئی چیز نفع دے گی تو میرے سرکار کے یہ تبرکات نفع دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ محبت ہے۔ اور آپ نے وہ روایت سن رکھی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ وہ جب جنگوں میں جاتے تھے تو غالباً غزوہ تھا جو یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی نا، یہی تھی۔ تو اس میں جب وہ جنگ عروج پہ تھی اور بڑا خطرہ بھی تھا، 700 حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے، بڑی خطرناک جنگ تھی اور یہ سپہ سالار تھے۔ تو انہی کی ٹوپی گر گئی تھی نا جنگ کے دوران، تو انہوں نے جنگ چھوڑ دی، گھوڑے سے اتر گئے، اب تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، خالد بن ولید اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب صحابہ سارے حیران کہ حضور یہ سپہ سالار ہو کے آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ ٹوپی تلاش کر رہے ہیں، اس میں کیا رکھا؟ لیکن جب ٹوپی لی، اسے سر پہ رکھی، فتح نصیب ہوئی، اور بعد میں فرمایا کہ اس ٹوپی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پہ جو بال ملے تھے نا، وہ میں نے اپنی ٹوپی میں سلا لیے تھے۔ اب میں جس جنگ میں جاتا ہوں میرے سر پہ سرکار کے بالوں کا سایہ رہتا ہے، اللہ فتح عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اب یہ اندازہ کریں آپ کہ صحابہ کرام کی محبت کیا ہے۔ وہ کہ ٹوپی میں بال سرکار کے رکھیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کریم فتح عطا کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سی روایات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ حضور کی چچی ہیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ، جب آپ کا وصال ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد کا، آپ بڑا پیار کرتے تھے، کیونکہ جب باپ بھی فوت ہو گئے، ماں کا بھی وصال ہو گیا، دادا جان حضرت عبد المطلب بھی وصال ہو گئے، تو فاطمہ بنت اسد نے بڑی محبتوں سے پالا تھا سرکار کو، بڑا خیال رکھا تھا۔
اور جب ان کا وصال ہوا اب حضور ان کو کچھ دینا چاہتے تھے کہ میں اپنی چچی جان جو ہیں یہ اس دنیا سے جا رہی ہیں تو ان کا آنے والا سارا پیریڈ برکتوں والا ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو دی لیکن اپنی چچی کی قبر میں پہلے خود اتر گئے, تھوڑی دیر اپنی چچی جان کی قبر میں لیٹے, پھر اٹھے, پھر اپنے ہاتھوں سے چچی جان کو قبر میں اتارا اور پھر اپنا کرتا اتار کے چچی جان کے جسم کے اوپر رکھ دیا. سبحان اللہ. سرکار نے اپنا کرتا رکھ دیا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو چیزیں مس ہو رہی ہیں ان کی برکتوں کا اندازہ آپ لگا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ حج مکمل کیا, حلق کروایا, بال تقسیم کر دیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور راستے میں آپ نے 2 خطبے اور بھی دیے. ایک غدیر خم کے مقام پہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے یہ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اس حج کے سفر میں بول کے فرما دیا, فرمایا شاید آج کے بعد میں اور تم اس جگہ پہ اکٹھے نہ ہو سکے, یہ آخری حج ہے. اور صحابہ رو رہے تھے. فرمایا میرے بعد 2 چیزوں کا خیال رکھنا, ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن کو بھی پکڑے رکھنا, اہل بیت سے بھی پیار کرتے رہنا, اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے. سبحان اللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے, اب مدینہ طیبہ تشریف لائے, حج مکمل ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو تھوڑے دن کے بعد شہدائے احد, آپ کو ان کی جو آخری دن تھے ان میں یہ کیفیت تھی کہ جو پرانے کمپینینز تھے نا ان کی یاد ستایا کرتی, جو انہوں نے 7 قربانیاں دی تھی جنگ احد میں, جنگ بدر میں, ان کو یاد کرتے کہ جو شروع میں ساتھ چلے تھے, جنہوں نے دار سے لے کے سرے دار تک ساتھ نبھانے کی ٹھانی تھی, ان کو یاد رکھتے. شہدائے احد کے مزار پہ تشریف لے گئے سارے صحابہ کے ساتھ, وہاں پہ ممبر بچھوایا, پہلے ان کے لیے فاتحہ پڑھا, دعا کی, پھر ممبر بچھوایا اور وہاں آخری خطبہ یہ سرکار کی زندگی کا ایک بڑے میدان میں حضور کا آخری خطبہ تھا. اس خطبے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا, فرمایا اے لوگو میں یہاں سے اپنے رب کی طرف جا رہا, اور پھر فرمایا میں یہاں کھڑے ہوئے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہاں کھڑے احد کے مقام پہ اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا انی فرۃ لکم, فرت اس بندے کو کہتے ہیں, یہ جنازے میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن, جب بچے کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن واجعلہ لنا اجرا وذخرا. تو یہ فرط کا معنی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں تمہارے لیے فرط ہوں. فرط کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آپ نے کہیں جانا ہو, آپ سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کا سارا انتظام ارینجمنٹ کر دے, سبحان اللہ. اسے فرط کہتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پہ یہاں سے مثال کے طور پہ نیو جرسی کسی جگہ پہ جانا ہے, کوئی بندہ آپ سے پہلے چلا جائے, وہاں آپ کے لیے جگہ کا انتظام کرے, کھانے کا انتظام کرے اور تمام آپ کی راحت کا اہتمام کرے, اسے فرض کہتے ہیں. سرکار احد کے میدان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ کو, میرے صحابہ پریشان نہ ہونا, میں تم سے پہلے جا رہا ہوں, تمہارے لیے فرض ہوں, جنت میں تم سے پہلے جا کے اپنے غلاموں کے لیے انتظام کرو. سبحان اللہ. حوض کوثر پہ جا رہا ہوں, وہاں کھڑا ہوں گا جام لے کے, جو میری محبت میں آئے گا اسے جام بھر بھر کے پلاؤں گا. سبحان اللہ. میں فرض ہوں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ جملہ کہا آخری خطبے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو انی لا اخاف علیکم الشرک بعدی, آج کے بعد مجھے تمہارے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں. تم اللہ کے علاوہ کسی جتنی محنت میں نے تمہارے اندر کر دی ہے نا, طائف کے پتھر کھا کے اور مشکلیں برداشت کر کے توحید کا پیغام جس طرح میں نے دے دیا ہے, اب مجھے شرک کا کوئی خدشہ نہیں ہے. اب تم شرک قیامت تک نہیں کر سکتے. تو پھر بھی آج جو لوگ امت پہ شرک کے فتوے لگائیں, حضور کہہ گئے ہیں کہ شرک نہیں ہوگا, یہ میں نے ختم کر دیا, اس کی جڑ یوں کھیڑ دی ہے. اب قیامت تک حضور کی امت میں شرک ہو سکتا نہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی کسی کو مشرک اور یا بدعتی اس دور میں کہنا شروع کرے تو کوئی تک نہیں بنتی. حضور نے فرمایا شرک کا خوف نہیں. یا رسول اللہ کس کا خوف ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایک چیز کا خوف ہے مجھے. یہ حضور آخری خطبے میں کہہ رہے ہیں. فرمایا انی اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ, دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے, اس سے بچ کے رہنا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کے تشریف لائے. المختصر, یہ آخری دنوں میں قبرستان جانے کی آپ کی روٹین ہو گئی. ایک دفعہ رات کو سیدہ عائشہ کے گھر سوئے ہوئے تھے آپ, آدھی رات کو اٹھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں حیران رہ گئی کہ حضور رات کو اٹھ کے کدھر جا رہے ہیں.
آپ نے چادر لی اور باہر نکلے. سیدہ عائشہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے نکل گئی. جب چلتی چلتی پہنچی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں کھڑے ہیں, جنت البقیع میں, اور اپنے صحابہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ یہ میرے صحابی تھے جنہوں نے میرے لیے قربانیاں دی, ان پہ رحم کرنا. ایک دفعہ دعا مانگی, ہاتھ نیچے کیے, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پھر ہاتھ نیچے کیے, پھر رو رو کے تیسری دفعہ پھر دعا مانگی. 3 دفعہ اپنے صحابہ کے لیے دعا مانگی. سیدہ عائشہ کہتے ہیں سرکار واپس مڑے. اب میں نے کہا مجھے دیکھ نہ لیں, تو جلدی سے میں آئی اور اپنے بستر پہ لیٹ گئی. حضور تشریف لائے. حضور نے فرمایا عائشہ میرے آگے آگے ایک سایہ چل رہا تھا, میں نے دیکھا تو وہ کہیں تم تو نہیں تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہی تھی, آپ کو پتہ چل گیا. فرمایا میں اللہ اور اس کا رسول کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے, تم میرے پیچھے آئی. اللہ اور اس کے رسول کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے. میں تو یہاں پہ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہونے لگا, میرے رب نے مجھے حکم دیا آپ یہاں کھڑے ہیں, وہ جنت البقیع میں پڑے ہیں, جاؤ اپنے صحابہ کے لیے دعا کرو. سبحان اللہ. مجھے رب نے بھیجا, میں ان کے لیے دعا کرنے گیا. جب حضور وہاں سے تشریف لائے نا جنت البقیع سے, تو سرکار نے سیدہ عائشہ کو فرمایا اب مجھے سر میں درد محسوس ہو رہا ہے. یہاں سے وہ یہ 28 سفر تھی, اسی مہینے کی 28 تاریخ, مجھے درد اب سر میں محسوس ہو رہا ہے. پھر آپ لیٹ گئے. صبح فجر کا وقت ہوا, سرکار کی تکلیف بڑھ گئی. 2-4 دن اور گزرے, تکلیف میں شدت آئی. حضرت بلال کی روٹین تھی کہ جب آپ اذان دینے آتے نا تو آپ اذان دینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جاتے اور کبھی پہلے ہی چلے جاتے اور کہتے یا رسول اللہ غلام حاضر ہو گئے ہیں. ساتھ ہی آپ کا اجرا تھا, حضور آپ تشریف لے آئے, نماز کا وقت ہو گیا. تو یہ آپ کہتے اس دن بھی زور کا وقت تھا, اور غالباً یہ 4 یا 5 ربیع الاول تھی. بیماری کے 3-4 دن یعنی تھوڑی تھی, اور 4 یا 5 کو پھر تیز ہوئی بیماری. جب زور کی نماز پہ آئے, حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہیں, نماز کے لیے تشریف لائے. ایک دفعہ آواز دی, کوئی جواب نہ آیا. دوسری دفعہ پھر جواب نہ آیا. تیسری دفعہ آواز دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, آج میں نہیں آ سکتا, جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھے. اب حضرت بلال کی چیخ نکل گئی. وہ تو صحابہ کی تو نماز ہی یہ تھی نا کہ وہ نماز بھی کرتے تھے, رخ مصطفیٰ کا دیدار بھی کرتے تھے. ان کی تو نماز یہ تھی, اقبال نے کہا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو صحابہ کو تو عادت تھی حضور کا رخ انور دیکھنا. جب نہ آئے, حضرت بلال نے اعلان کر دیا, سر پہ ہاتھ رکھے, آج وہ نہیں آئیں گے, آج سرکار تشریف نہیں لائیں گے. مسجد میں کوہرام مچ گیا. صحابہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ جو پہلے اشارے تھے وہ اب سچے ہوتے جا رہے ہیں, سرکار تشریف نہیں لا رہے. حضرت بلال کو حوصلہ نہیں ہو رہا تھا مصلی پہ جانے کا. قدم رکھتے پھر پیچھے ہٹا لیتے, گاڑی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی, لیکن حضور کا حکم تھا, مصلی پہ کھڑے ہوئے. لیکن جب حضور نے نماز کے اندر صحابہ کے رونے کی آواز سنی, حضرت علی اور عباس حضور کے کمرے میں تھے, فرمایا یہ چپ نہیں کریں گے, مجھے اٹھا کے لے چلو, مجھے لے چلو. اب حضرت علی نے ایک طرف سے سہارا دیا, حضرت عباس نے دوسری طرف سے, اور حضور کو لے کے حجرے سے نکلتے ہیں. اب حضور پچھلی صف پہ پہنچے ہیں, نکلتے گئے, پیچھے سے آئے تاکہ انہیں محسوس نہ